کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. سرکار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مقبول کی آمد مرحبا، پیمبر کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مرحبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آمد مرحبا، آپ پر کروڑوں درود و سلام. اس پروگرام میں میرے ساتھ جو نعت خواں تشریف رکھتے ہیں میں ان کا تعارف کرا دوں. میرے ساتھ بیٹھے ہیں محمد حارث قادری صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. حارث صاحب، یہ نعت خوانی کا شوق آپ کو شروع سے تھا یا بعد میں نعتیں سن سن کے آپ کو یہ شوق پیدا ہوا؟ سر اس میں پہلے تو میں ایک چیز یہ آپ کو بتانا چاہوں، میرے نظریے کے مطابق کہ نعت خوان دنیا میں آ کر نہیں بنتا، یہ بنا بنایا آتا ہے. واہ. اور میں نے نعت خوانی جو ہے، میرے نانا جان کو نعت سننے کا بہت شوق تھا، تو ہم سب بچپن میں ہم سب کزنس کو وہ اکٹھا کر کے نا تو کوئی سویٹ رکھ لیا کرتے تھے کہ جو نعت سنائے گا اسے میں دوں گا. تو اس شوق میں ہم درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مسجد سے سننا اور آ کر ان کو سنانا کہ ہمیں کچھ ملے گا. تو وہاں سے پھر یہ شوق چلتا چلتا آج آپ کے یہاں تک پہنچا. بہت خوب. تو ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے کیا سنوا رہے ہیں؟ حمد باری تعالیٰ سے آغاز بے کرتے ہیں. شک بے شک. جی. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، بے شک. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. واہ. جزاک. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی نظر بھی رکھے، سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے، سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں
جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا، بے شک بے شک. وہی خدا ہے. محمد حارث، کبھی نعت خوانی کا مقابلہ اس میں شرکت کی؟ جی، نعت خوانی کے مقابلے تو اسکول میں تو آپ کو پتہ ہے ہر سال ہوا کرتے ہیں، مگر ایک جو مجھے خاص میں ذکر کرنا چاہوں گا، الحمرا کلچر کمپلیکس میں ایک مقابلہ ہوا تھا. اس میں کافی اسکول تھے، تو میں اپنے اسکول کی نمائندگی کر رہا تھا، تو میری تیسری پوزیشن وہاں پر آئی تھی. تو وہ مجھے یاد ہے اور مجھے خوشی ہے کہ کافی زیادہ کمپٹیشن تھا، تو اس میں میرا تیسرا نمبر آیا. تیسرا نمبر آنا جی بھی جی بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ، بہت شکر بڑی ہے بات حضور کے ثنا خانوں میں تو کم سے کم. ہاں، یہ بات ہے. الحمدللہ. تو آج نذرانہ عقیدت اور کیا پیش کر رہے ہو؟ جی، نعت میں ایک کافی جگہ میں پڑھتا ہوں وہ نعت. میں چاہوں گا کہ آپ کے پروگرام میں بھی وہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کروں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، واہ. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. اور عاشق مصطفیٰ کا مقام کیا ہے کہ سرکار قبر میں بھی نہیں چھوڑتے اپنے غلام کا ساتھ. واہ. جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں
نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ جو بھی کعبے سے پلٹ آیا طیبہ نہ گیا، جو بھی کعبے سے پلٹ آیا طیبہ نہ گیا، وہ سمجھ لے اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، وہ سمجھ لے اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ واہ، بے شک ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، بے شک ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد حارث قادری، تم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہمیں۔ آپ کی آواز میں بہت طاقت ہے اور پڑھنے کا انداز بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ سارے کزن مل کے جی اپنے نانا کو، اپنے بزرگوں کو جی جب کلام سنایا کرتے تھے، درود السلام سنایا کرتے تھے، جی، تو آپ اپنی فیملی کے اندر مقابلے میں کیسے رہتے تھے؟ پہلے درجے پہ، دوسرے پہ یا تیسرے پہ؟ بڑا مشکل سا کویسچن ہے کیونکہ سبھی کزنس بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ پروگرام، تو مگر ٹو بی ویری فرینک اور فیئر، میں سب سے بہتر ہوتا تھا، اسی لیے میں اس میں بڑھتا چلا گیا نا، کیونکہ وہ لوگ پھر دوسری سائڈ پہ، مطلب میں نے شوق کو پھر آگے، مطلب ابھی تک، اور دعا ہے کہ میرے بچوں میں بھی یہ چیز آئے، حضور کے نعت خوان رہیں وہ، تو اس طرح سے مطلب پھر میں کرتا، کیونکہ وہاں سے بہتر تھا، تو پھر بہتر کو جب شاباش ملتی نا سب سے الگ کے تم دوبارہ سناؤ، تم دوبارہ سناؤ، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب بزرگ آپ کو یہ کہہ دیں کہ ماشاءاللہ دوبارہ سناؤ، ہاں جی، تو واقعی اس میں کوئی بات ضرور ہوتی ہے جو بزرگوں کے دلوں کو چھو جاتی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو آپ نے تعلیم کا سلسلہ کہاں تک؟ جی میں نے بی کام تک پڑھا ہے۔ اچھا، جی ہاں۔ تو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ نعت خوانی مجھے مسلسل ساتھ ساتھ خود لے کے چلتی رہی ہے، کیونکہ میں جب میٹرک میں تھا، اسکول میں پہلے پرومیننٹ تھا حارث نعت پڑھتا ہے، وہ حارث کلاس 7 کا 8 کا 9 شروع سے نعت جو نعت پڑھتا ہے، اسی طرح پھر کالج میں مطلب آپ کی شناخت محمد حارث وہ جو نعت خوان ہے، جی یہ کتنی بڑی بات جی، ہے، بڑی سعادت ہے جی، بہت کتنی بڑی بات ہے کہ جس کی شناخت ہو جائے کہ وہ نعت خواں محمد حارث وہ، اور ہر جگہ، مطلب پہلے اسکولوں میں، پھر مقابلوں میں، پھر الحمرہ جیسے بڑے ہال میں وہاں مقابلوں میں محمد حارث نعت خواں پہچانا جائے، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا آپ کے لیے؟ بے شک کوئی نہیں۔ اب کیا سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ ابھی یہ جو آپ نے بات کی ہے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نعت آپ کو سنا رہا ہوں آپ کی بات سے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، واہ واہ واہ، بہت بہت اچھا کلام۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے،
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی مجھ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی مجھ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ ماشاء اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ محمد حارث جی، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اکثر شاعر حضرات سے یہ بھی سنا ہے، نعت خواں سے بھی یہ سنا ہے کہ ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، اسٹیج پر جاتے تھے، کوشش کرتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں پھر کبھی، اور آپ کو اسٹیج سے اتار دیا گیا۔ ابھی سینئرز نے پڑھنا ہے، ان کا ٹائم ہے۔ ہاں، ابھی سینئر لوگ ہیں جن کے بہت بڑے بڑے نام بن چکے ہیں، جی جی،
تو ان کو موقع دیا جاتا تھا اور آپ کو نہیں دیا گیا موقع، کوئی ایسی؟ جی ایسے ایک میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں تقریباً 7 بجے کے قریب محفل شروع ہونے سے پہلے ہی میں نا اسٹیج کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ اسٹیج کے قریب پہنچ گیا. پھر اتنا آہستہ آہستہ میں اسٹیج کے اوپر بھی چلا گیا کہ جب محفل شروع ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے بھی نعت کا موقع دیا جائے، میں بھی نعت پڑھتا ہوں. تو میں چھوٹا تھا، پہلے تو انہوں نے میرا دل نہیں توڑا، بٹھائے رکھا. مجھے گھر سے بھی پریشانی تھی کہ میں رات باہر ہوں اور پیچھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں لیٹ آؤں گا گھر، یا کوئی میرے ساتھ بڑا بھی نہیں ہے. خیر میں وہاں بیٹھا رہا. تو جب میں نے انہیں کہا 2 سے 3 دفعہ تو وہ غصہ کر گئے نا، تو انہوں نے مجھے کالر سے پکڑ کے نا ایسے اسٹیج سے اتار دیا کہ تمہیں نہیں پڑھانا. خیر مجھے اس مطلب کا پیار سے نہیں کہا کہ بیٹا آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، آپ جائیں گھر جائیں، جی یہ نہیں کیا. مگر اسے میں برا نہیں مناتا. میں آج اس شخص کو دعا دیتا ہوں. اس نے جو میرا کالر کھینچ کے نیچے اتارا نا، پھر ایک وقت یہ آیا کہ اسی محفل کی ڈیٹ میں نے رکھی. واہ. تو مجھے اس دن سے مطلب ایک غصہ نہیں ہوتا جیسے آ جاتا ہے کہ یار اب کرنا ہے، کیوں اس نے میرے ساتھ یوں کیا. تو پھر وہ وہاں سے اسٹرگل شروع ہوتی پھر ایک وقت ایسا بھی آیا. وہ جو ایک دھکا تھا اسٹیج سے اتارنے کا، وہ آپ کو صحیح راستے پہ لے گیا اور اس نے آپ کو اندر سے مزید مضبوط کر دیا کہ اب میں نے کچھ بن کے دکھانا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے. اور اسی اسٹیج پہ آپ نے جی الحمدللہ نعت خوانی کی. سرکار نے نوازا. بالکل. پروگرام کے آخر میں کیا سنوا رہے ہیں ہمارے؟ جی میں مدینہ پاک کے حوالے سے ایک کلام پڑھنا چاہوں گا. جی جی ارشاد. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. ابھی لاسٹ ٹائم جب میں عمرے پہ گیا تو وہ بہت یاد آتا ہے نا، جب کہیں نعت پڑھتے ہیں، کیونکہ حضور کے روضے کے سامنے بیٹھ کر سرکار کو نعت سنانا کچھ اور ہی منظر ہے. واہ واہ. تو وہاں بیٹھ کر میں یہ اکثر نعت پڑھا کرتا تھا. تو اسی کلام کے میں آپ کو شعر یہ بتا رہا ہوں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنج تنی نوکر میں میرا نام آئے. ہمیشہ پنج تنی نوکر میں میرا نام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے. میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے کہ وہ کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو. میں
تمہارے روزے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ بہت بہت شکریہ محمد حارث۔ آپ کا بہت شکریہ، بول کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ، مجھ ناچیز کو یہاں موقع دیا پڑھنے کا۔ آپ نے محفل سجا دی اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ، تیرے پیارے نبی، تیرے محبوب کی امت فرقوں اور مسلک میں بٹ گئی ہے، نفرتوں میں دھس گئی ہے، اسے پھر سے ایک قوم بنا دے، آمین۔ ہم بس صرف مسلمان کہلائیں، ہم کچھ اور نہ کہلائیں، بس اللہ اپنی نبی کی امت پر احسان فرما۔ اے اللہ، اپنے نبی کی امت کو ان جھگڑوں سے باہر نکال، یہ محبتیں بانٹیں، یہ تیری مخلوق کی خدمت کریں، آمین۔ بس اے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ اللہ حافظ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا